آج کے دن کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں آج، کیونکہ 17 رمضان المبارک اور غزوہ بدر کا دن ہے۔ آج کے دن غزوہ بدر ہوا ہے، جس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی فیصلے کا دن۔ جو شخص آج اپنی زندگی کے فیصلے چاہتا ہے، آج کے دن کا یہ خاص عمل صرف ایک بار کر کے دیکھ لے، کیونکہ ہر سال لوگ اس عمل کو کرتے ہیں۔ میں خود اس دن کے انتظار میں تھا کہ کب غزوہ بدر والا دن آئے، 17 رمضان المبارک کا دن آئے، میں اس عمل کو کر کے پورے سال کے لیے مالا مال ہو جاؤں، کیونکہ جو بندہ کرتا ہے پورے سال کے اس بندے کے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے فتح ہو جاتی ہے۔ ہر کام میں جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے ہمیشہ اس کو کامیابی ملتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے کہ جس کا ہر آخری لفظ کاف پر ختم ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں انا اعطیناک الکوثر، اس کی آخر جو ہے وہ را پر ختم ہوا، پھر آگے دیکھیں فصلی لربک وانحر، پھر آخر را پر، اور ان شانئک هو الابتر، اور آخر بھی را ہے۔ اور ہر ایک آیت کے اندر، یعنی کہ اس کی 3 آیات ہیں اور ہر ایک آیت کے اندر 15 حروف ہیں، تو اس اعتبار سے آج کے دن کا یہ خاص عمل بنتا ہے۔ اگر آج اس عمل کو آپ کر لیتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر کے اس عمل کو، انشاءاللہ چاروں اطراف سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تو یہ 4 اطراف ہیں، 4 سمتیں ہیں۔ چاروں طرف سے اگر رزق چاہتے ہو نا، دولت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ جس طرف بھی جاؤں مجھے رزق ملے، مجھے عزت بھی ملے، مجھے شہرت بھی ملے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو چاروں اطراف سے رزق، عزت، شہرت، یہ ساری چیزیں، اور جو بھی آپ کا دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، وہ آج کے دن ہی پوری ہو جائے گی۔ جو بھی مانگیں گے آج کے دن ہی مل جائے گا۔ اور یہاں تک کہ اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، یا کوئی بھی خاتون اس عمل کو کر لیتی ہے، اس کو کوئی بھی پریشانی آتی تو لوگ اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نوری ملائکہ جس طرح غزوہ بدر کے اندر آئے تھے، اگر کوئی بندہ آج رب کی بارگاہ میں اس طرح بن کر پیش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی آج بھی اپنے فرشتوں کے ذریعے اس بندے کی مدد فرما دیتا ہے۔ دیکھیں یہ غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان المبارک کے دن ہوا تھا۔ جب یہ غزوہ رونما ہوا تو قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 6 زریں تھی اور 8 تلواریں تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے، اور بہت زیادہ حالات جو جنگ والے تھے، تلواریں وغیرہ، یہ نیزے ان کے پاس بہت زیادہ تھے، لیکن مسلمانوں کے پاس اتنے زیادہ نہیں تھے۔ جنگ سے قبل رات حضور علیہ السلام نے اپنے چند جان نثار ساتھیوں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا، زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ چنانچہ راوی بیان کرتے ہیں ویسے ہی ہوا جیسا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا تھا، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کون کب اور کس جگہ اور کہاں مرے گا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت بھی ایسی صورت عطا فرمائی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ تو جو بندہ آج خیر چاہتا ہے، جو بندہ اپنے لیے کامیابی چاہتا ہے، جو بندہ اپنے لیے بھلائی چاہتا ہے، وہ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھے گا۔ دیکھیں انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر تم مقروض ہو اور تمہارے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے تو آپ اپنے قرضے کی نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے قرضے کے معاملے میں میری مدد فرما دے، تو آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ آپ کو کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ اس نیت کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو ہر غم اور پریشانی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ عمل ہر مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے قرضے سے نجات مل جاتی ہے، وہ بھی ہمیشہ کی، یہ نہیں کہ صرف آج قرضہ اتر جائے گا پھر دوبارہ پھر مقروض ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے حفاظت بھی ہوگی، ہر بیماری سے تمہیں شفا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، غم آپ کے تمام دور ہو جائیں گے، فکروں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن ان کو پڑھتے وقت تعداد کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، تعداد میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے دن آپ اس کو پورے دن میں یا رات
رات میں کسی وقت بھی جب بھی سہولت ملے آپ نے اس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم ہی پڑھ لینا ہے، تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ درود ابراہیم وہ ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ابراہیم ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں مختصر سا شارٹ کر کے عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر، کیونکہ عمل انتہائی قیمتی ہے۔ اگر یہ قیمتی عمل آپ سے اس کا کوئی بھی حصہ رہ جاتا ہے تو اس صورت میں آپ اس کی برکتوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ نے توجہ کے ساتھ اس عمل کو سننا ہے۔ اب میں عمل بتانے لگا ہوں، درود پاک سے میں نے آپ کو عمل بتا دیا ہے، اب اس کے بارے میں بتا دوں کہ ایک تو آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، دوسرے نمبر پر جو چیز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کلام نہیں کرنا، گفتگو نہیں کرنی، بس اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں گھماتے رہنا ہے، ساتھ ساتھ ان اسماء مبارکہ کو، اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے رہنا ہے۔ سب سے پہلے جو اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے درود پاک کے بعد وہ ہے یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، اس کے ذریعے آپ کو فتح ملے گی۔ کوئی بھی آپ کا کام ہے، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی ہر رکاوٹ ختم ہو جائے تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا مطلب ہے کھولنے والے، آپ کے مقدر کی تمام زنجیریں کھل جائیں گی، آپ کے نصیب کھل جائے گا، آپ کی قسمت کھل جائے گی۔ دیکھیں یا فتاح یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کیونکہ اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت آفت دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سختی ختم ہو جاتی ہے، تنگی راحت میں بدل جاتی ہے، اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں، غرض کے ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو اللہ دور فرما کر راحت اور رحمت کا باب کھول دیتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کے لیے رشد اور ہدایت کے دروازے کھولے، پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے اپنی رحمت کو اور کشادہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کے خزانے کھولنے والا ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارک کا آج کا وہ بابرکت دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت شامل حال رہتی ہے۔ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے مدد آج کے دن مانگتا ہے اس کو ضرور مدد مل کر رہتی ہے۔ یہاں تک کہ بہت بڑے امام نے یہ بات کہی تھی کہ جس نے یہ جان لیا کہ میرا رب رازق اللہ ہی ہے اور رحمت کے دروازے کھولنے والا اللہ ہی ہے، اسباب پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، تمام چیزوں کو درست کرنے والا اللہ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا تصور نہ کرے، آج کے دن بس اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتا ہے، اس کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے، اس کی قسمت کو سنوار دیتا ہے، اس کے مقدر کو سنوار دیتا ہے، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے دیکھیں یہ اسماء مبارکہ پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر شریف کو کیسے پڑھنا ہے اور پھر آپ نے استغفار کیسے پڑھنا ہے، یہ بالکل ترتیب آسان سی ہوگی، عمل بھی بالکل مختصر سا ہوگا، چند منٹوں کا عمل ہے، لیکن آج کے دن آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اوپر رب کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس ترتیب کے ساتھ پڑھا ہے، جن لڑکیوں یا لڑکوں کی شادی کے رکی ہوئی ہے، رکاوٹ پیدا ہو چکی ہے، یعنی رشتے آ کر یا منگنی میں رکی گئی ہے یا ابھی تک رشتہ نہیں آ رہا، آتے ہیں بس دے کر چلے جاتے ہیں، اس طرح کی پریشانیوں کا سبب بنا ہوا ہے، ایسی رکی ہوئی شادیوں کی راہیں کھولنے کے لیے یہ اسم مبارک انتہائی مجرب ہے۔ بس ادھر سے پڑھیں گے ادھر سے تمام رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ تو اس لیے دوستو اس عمل کی بدولت، اس اسم پاک کی بدولت ہر آپ کا کام خود بخود حل ہونا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ پڑھنے سے قید سے بھی خلاصی مل جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کا کوئی دوست احباب عزیز رشتہ دار قید کے اندر ہے، مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو رہائی مل جائے، بس اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو رہائی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر امتحان میں اس کو کامیابی مل جائے، یا کوئی والدین ہے وہ چاہتے ہیں اس کے بچوں کو ہر امتحان میں کامیابی ملے، وہ دنیا کا امتحان ہو یا کوئی بھی امتحان ہو، ایسے ہی کوئی مفکر ہے، انجینئر ہے، کوئی خواہش کرتا ہے کہ وہ نئی نئی ایجاد شروع کرے اور اس کی خواہش کے مطابق ہر شعبے میں اس کو فتح و نصرت ملے، اس کو چاہیے کہ آج کے دن اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ پھر زندگی بھر جس چیز کو ہاتھ لگائے گا، جس کام کو ہاتھ لگائے گا، ہمیشہ اس کو فتح ہی ملتی رہے گی۔ تو یہ بار بار اس طرح کے اعمال نہیں ملتے، بار بار اس طرح کے وظیفے نہیں ملتے، نہ ہی یہ بار بار دن نصیب ہوتا ہے، یہ آج کا دن ہے، بس جس کے مقدر میں ہوگا وہی شخص اس عمل کو کر کے اس کی برکتیں حاصل کر لے گا، کیونکہ اس کے ذریعے کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں، کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو رک جاتی ہو، بلکہ ہر کام ہر حاجت اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے جب بندہ اس کو نیت کر کے بیٹھتا ہے پڑھنے کے لیے۔ بس آج آپ نیت کر کے بیٹھ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اگر آپ کو آج سارے کام چھوڑ کر بھی عمل کرنا پڑے تو ضرور کریں، کیونکہ اللہ والوں کا کہنا ہے اگر کوئی فقیر بھی کرتا ہے، کوئی غریب بھی کرتا ہے تو وہ بھی غنی ہو جاتا ہے، وہ بھی مالا مال ہو جاتا ہے، اس کا بھی مقدر سنور جاتا ہے، اس کی بھی قسمت بدل جاتی ہے۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے تسبیح کے دانوں کے اوپر یا ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر گن کر
100 بار پڑھنا ہے۔ جو اس میں مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں گے جب اس کو پڑھیں گے تو یہ پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، 1 سے 2 منٹ لگیں گے۔ دیکھیں عمل بالکل آسان سا ہوگا اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ، لیکن ہے آج کے دن کا خاص ہی، لیکن سب سے زیادہ پاورفل، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے، اس لیے کہ یہ غزوہ بدر کا دن ہے، یہ فتح کا دن ہے، یہ نصرت کا دن ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان پہلی جنگ کا دن ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا رب اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے، اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو اس زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے اس دن دعا کی تھی۔ اسی طرح اس عمل کے کرنے کے بعد جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ حضور کی اس دعا کی صدقہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ دیکھیں اب آقا علیہ السلام نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی جانب پھینکی تھی، جو کفار کی آنکھوں میں پڑی، اور جان نثار مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، 70 کافر واصل جہنم ہوئے، اور اسی قدر یعنی 70 گرفتار بھی ساتھ ہوئے، جبکہ 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا کا۔ یہ عمدۃ القاری کے اندر یہ بات موجود ہے، اس لیے کہ شہدائے بدر، غزوہ بدر میں جام شہادت نوش فرمانے والے صحابہ کرام کے اسماء مبارکہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اس لیے حضرت عبید بن حارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، اور بھی اسی طرح حضرت عاقل بن ابی بکر، اسی طرح اور بھی بہت سارے صحابہ کرام، یعنی 14 صحابہ کرام جن میں حضرت معوذ بھی تھے، تو حضرت عمیر بھی تھے، حضرت رافع بھی تھے، حضرت یزید بن حارثہ بھی تھے، حضرت عوف بھی تھے، حضرت عارث، یہ تمام صحابہ کرام 14 ہیں، مجھے ان کے نام بھی آتے ہیں لیکن میں اب اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غزوہ بدر اتنا بڑا غزوہ تھا، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا غزوہ تھا، تو اس لیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، وہ شوق، عزت اور محبت کے ساتھ اور ایمان کی دولت کے ساتھ جب میدان میں اترے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر، اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرما کر ان کو نصرت عطا فرمائی۔ اس لیے یہ عمل اگرچہ تھوڑا ہی تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ مختصر سا عمل ہے، اس سے کیا ہوگا، لیکن اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس عمل کی طاقت کتنی ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ کی مدد مل گئی ہے، کیونکہ یہ سورۃ کوثر کا عمل ہے، اور سورۃ کوثر کی طاقت اور پاور کا آپ کو شاید علم نہیں ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ السلام کو کافر پریشان کرتے تھے، حضور علیہ السلام کو تانا دینے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں یہ سورت نازل فرمائی، اور حضور کے لیے قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کے لیے بھی سورت نازل فرمائی، اور قیامت تک یہ بتا دیا کہ جو بھی میرے حبیب کے بارے میں ایسی بات کرے گا اللہ تعالیٰ خود اس کو جواب دیتا ہے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے۔ اب دوستو دوسرا اسم مبارک جو میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اسم مبارک ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو بے حساب عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور وہ بغیر مانگے بھی بندوں کو عطا کرتا ہے، مانگنے پر بھی دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ اس کی بارگاہ سے مانگیں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عطا ایسی ہے جس میں کوئی غرض نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی بھی جو کسی سے ہم مانگتے ہیں اس کے اندر ان کی غرض ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر غرض کے، بغیر معاوضے کے عطا کرتا ہے، وہ اپنے مال و دولت کو دوسروں پر نشاور کرتا ہے، اسی طرح مانگنے پر بھی دیتا ہے، بغیر مانگے بھی دیتا ہے، اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی ذات اور ایسی ہے نہیں جو بغیر مانگے دے، جو بغیر کسی غرض کے عطا کرتی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو، اس کے ساتھ اس کو یاد کرنے والا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطاؤں کے خزانے کھول دیتا ہے، جو چیز مانگے اس کو مل جاتی ہے۔ خاص کر کے اس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ وہ شخص جو غربت اور تنگ دستی میں رزق میں کی وجہ سے پریشان ہے، آمدن بہت کم ہے لیکن اخراجات اس کے زیادہ ہیں، وہ چاہتا ہے کہ پورا سال خوشحالی رہے اور اچانک اس کی حالات بدل جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ذرائع آمدن یکدم اضافہ ہو جائے، کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ امیر ہو جائیں، غنی ہو جائیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ اسم مبارک پڑھنے سے آپ فوراً غنی ہو جائیں گے۔ یہ اسم مبارک کیا ہے؟ یہ ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی فوری طور پر آپ نے بس تصور یہ رکھنا ہے، اگر آپ کی شادی کے لیے آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، شادی رکی ہوئی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کے لیے یہ مجرب ہے۔ اگر وہ دونوں نہیں کر سکتے، گھر میں سے کوئی ایک فرد بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے انتظام فرما دیتا ہے۔ اس کے والدین بھی کریں گے تو تب بھی بچوں کا مقدر سنورے گا، تب بھی بچوں کی قسمت بدلے گی۔ اس لیے یہ اسم مبارک آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ کشادگی رزق کے لیے، ادائیگی قرض کے لیے سب سے بڑا عمل ہے۔ اس کو جب بھی کیا ہے لوگوں نے فوری طور پر اس کا اثر ملا
ملا ہے کہ بعض اوقات تو اگلے روز ہی پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے اور بعض تو اسی دن ہی اسی وقت بھی پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسا ایک معجزاتی عمل ہے، یہ ایک ایسا فیض و برکات والا عمل ہے جس کے پڑھنے سے ایسی جگہ سے اللہ مدد فرماتا ہے جہاں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اس کو آج پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد حاصل کر لیں۔ جو شخص چاہتا ہے اسے زندگی میں کبھی مال کی کمی نہ آئے، ہمیشہ کے لیے دولت مند رہے یا ضرورت کے مطابق رزق ملتا ہی رہے، اس اسم مبارک کو وہ 100 بار پڑھے گا۔ اب جو ترتیب بتا رہا ہوں، جو تعداد بتا رہا ہوں، اس کے اندر آپ نے کمی پیشی نہیں کرنے تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل برکتیں حاصل ہو سکیں۔ اب دوستو اسی ترتیب کے ساتھ جب یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے، یہ عمل کریں گے، تو اس اسم مبارک کے بعد جو اسم مبارک آپ کو بتانے لگا ہوں وہ خاص اسم مبارک، اس کا تعلق ہی رزق کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہے بہت زیادہ دینے کے ساتھ۔ جب رزق مانگے گے تو بہت ملے گا۔ اسی طرح یہ اسم مبارک جو اس کے بعد میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے رزق دینے والے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والے۔ تو رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بہت زیادہ دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب اس طرح رب کی بارگاہ سے مانگے گے تو رب بہت زیادہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ اب آپ نے دوستو اس کے بعد جو اسم مبارک پڑھنا ہے، دیکھیں انسان کو اپنی زندگی میں رزق کے متعلق مشکلات آتی رہتی ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے، بعض اوقات انسان کسی نہ کسی مشکل میں دوچار ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ اس طرح یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام زندگی کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، آپ کو جو دکھ ہوں گے، جو پریشانیاں ہوں گی، اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ سارے دکھ اور پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اب دوستو جس میں مبارک ہے وہ ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ جب آپ یا رزاقو، یا رزاقو کا ورد کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کے ورد کی برکت سے آپ کی تمام مشکلیں آسان بھی ہوں گی اور رزق بھی آپ کو اتنا ملے گا جتنا آپ چاہتے ہیں، جتنی آپ آرزو کرتے ہیں، جتنا آپ مانگیں گے۔ اس سے بھی بعض اللہ والوں کا کہنا ہے کہ بندہ مانگے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ اب جو اس میں مبارک میں بتانے جا رہا ہوں یہ ہے یا رزاقو، یا رزاقو۔ اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھا تو یہ کیونکہ رزق ہر بندے کی ضرورت ہے، کوئی بھی بندہ رزق کے بغیر تو زندگی نہیں گزار سکتا نا، زندگی گزارنا مشکل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، رزق کی پریشانیوں تکلیفوں سے نجات دیتا ہے، اصول رزق کے اسباب پیدا کرتا ہے، مفلسی دور کرتا ہے، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار کرتا ہے، ہر کام میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ نئے نئے اسباب جو بندے تلاش کر رہے ہیں اس کو پڑھیں گے تو نئی نئی راہیں کھل جائیں گی۔ اب دوستو اس اسم مبارک کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے اس کو پڑھا ہے آپ نے بھی اس کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ دیکھیں 4 سمتیں ہیں، 4 سمتوں کی نسبت سے آپ نے یہ 4 اسم مبارک پڑھنے، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے ہر ایک اسم ایک سمت کے لیے کافی ہے، جیسے مشرق ہے اس کے لیے ایک اسم پاک کافی ہے، دوسری کے لیے دوسرا، تیسری کے لیے تیسرا، چوتھی کے لیے، یعنی 4 اطراف ہیں، چاروں طرفوں کے لیے یہ ایک ایک اسم مبارک پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ کوثر شریف کو پڑھیں گے، اس کے بعد آپ آخر میں استغفار کو پڑھیں گے، جو استغفار میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس طرح یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے تو یہ رفع غربت کا سب سے بڑا اسم مبارک ہے۔ اس کو میں نے پچھلے سال بھی رمضان المبارک کے اندر پڑھا تھا۔ الحمدللہ رکے ہوئے تمام کام، دکان ہو یا کاروبار ہو، فوری طور پر چلتا ہے، آمدن بالکل ختم ہو چکی ہو، بندہ دن بدن اس کا کاروبار نیچے گرتا چلا جا رہا ہو، اس کو پڑھنے سے اس کا فوری طور پر کاروبار عروج پر جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کو پڑھا تو انشاءاللہ آپ کا فوری طور پر دکان ہو یا کاروبار ہو یا آپ کے پاس اپنا گھر نہیں، گھر کا تصور کریں، فوری طور پر گھر ملے گا۔ آپ کو کوئی ملازمت تھی چھوٹ گئی ہے یا معطل ہو گئے ہیں، فوری طور پر بحال ہو جائے گی، بشرطے کہ آپ اس کی تعداد کو پورا کریں اور اس کے اندر کمی پیشی نہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جلدی تمہارے تمام کاروبار کو بحال فرما دے گا، اور ملازمت جو لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کی ملازمت میں مزید ان کو ترقی ملتی چلی جائے گی۔ کسی بھی مالی پریشانی میں جو لوگ مبتلا ہیں اس کی برکت سے فوری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس اسم مبارک کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے یہ دونوں اسم مبارک دولت کی کنجی ہیں، جو ایک پہلے میں نے بتایا ایک بعد میں بتایا ہے۔ اس کو پڑھنے والا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خالی نہیں ہوتا، فقیروں کو غنی کرنے والا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنانے والا ہے۔ یہ اسم مبارک دونوں جب آپ ان چاروں کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت خوب برستی ہے۔ اس کے بعد عزت اور شہرت ہے، بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس رزق ہے لیکن میری عزت بھی ہو، تو اس کے ساتھ آپ کو عزت بھی ملے گی۔ عزت والا اسم مبارک اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 4تھے نمبر پر پڑھنا ہے اور اس کو بھی آپ 100 بار ہی پڑھیں گے۔ اس کے ذریعے کیونکہ اللہ تعالیٰ تسخیر خلق عطا فرماتا ہے، مخلوق اس بندے کی سے
محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح دوستو اب آپ نے جب اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے تو اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی عزت کا تصور رکھنا ہے۔ پہلی تمام میں آپ نے اپنی حاجت کا، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، جیسے میں نے کہا شادی رکی ہوئی ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہے، کوئی آپ کا مقصد ہے خاص، اس کا تصور رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ تو چوتھے نمبر پر جو اسم مبارک ہے وہ ہے یا معزو، یا معزو، یا معزو، یا معزو۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے درود پاک، جتنی بار ہم نے شروع میں پڑھا تھا اس کے اندر بھی آپ نے ہرگز درود پاک میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ ایک خاص عمل ہے تو اس کی ترتیب میں کمی پیشی کیے بغیر آپ نے اس عمل کو پورا کرنا ہوگا، ورنہ آپ اس عمل کی برکت سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے جب یہ اسم مبارک پڑھ لیا، درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ پڑھیں گے سورۃ کوثر شریف کو۔ اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر دوبارہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ جیسے میں نے کہا اس کی ہر ایک آیت کے اندر 15 حروف ہیں، پہلی آیت کے اندر بھی 15 حرف ہیں، دوسری کے اندر بھی 15 ہیں، تیسری کے اندر بھی 15 حرف ہیں۔ تو یہ آج کے دن آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہی، یعنی یہ 15 آیات، 3 آیات والی جس کے اندر ہر آیت کے اندر 15 حرف ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کی برکت یہ ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے اوپر مکہ میں نازل ہوئی۔ جب حضور مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا۔ کہتے ہیں اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے ذریعے اس بندے کو آقا علیہ السلام کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا ہے، حضور کی زیارت بھی اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ غیبی مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کو ہزاروں فائدے ہوتے ہیں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے۔ اب کیونکہ یہ سورہ مبارکہ خاص ہے، اس کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے بھی سراب کرے گا، اور اس کی یعنی کہ طوبہ کے درخت کے نیچے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نشست گفتگو بھی ہوگی۔ تو کس قدر اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر اگر لڑائی جھگڑا ہے تو اس کی برکت سے وہ لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اس بندے کی جلدی شادی کے انتظامات بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے آپ اپنے دشمنوں سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے فائدے ہیں۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ 15 بار آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ماہ رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے کی خاص دعا کو پڑھنا ہے، جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس دعا مبارکہ کو بھی آپ نے صرف اور صرف 15 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے شروع میں آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بسم اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ پڑھیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد، کیونکہ اس کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے قبول ہوگی، اور اس کو بھی آپ نے 15 بار ہی پڑھنا ہے۔ والسلام